نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں ہمارے چینل کو دیکھنے سننے اور پسند کرنے والے حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اگر شوہر حرام کمائی کرتا ہے تو بیوی بچوں اور اس کی فیملی کا اس حرام کمائی کو کھانا جائز ہے یا ناجائز؟ تو ذہن میں رکھیں کہ ایک ایسا حکم ہے، بخاری میں یہ روایت ہے کہ جو اللہ کریم نے جس کا حکم عام مومنین کو دیا اسی کا حکم رسولوں کو بھی دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، تم حلال روزی کھاؤ۔ کلو کا جو حکم ہے ہر ایک کو ہے، شوہر کو بھی ہے، بیوی کو بھی ہے، ساری فیملی اور بچوں کو بھی ہے۔ اور کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اور تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اور کہیں فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے ایمان والو تم رزق حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اس لیے تو امام محمد علیہ الرحمہ سے کہا گیا کہ آپ نے نماز کی فضیلت میں کتاب نہیں لکھی، روزے کی فضیلت میں کتاب نہیں لکھی، حج زکوٰۃ کی فضیلت میں کتاب نہیں لکھی، آپ نے معیشت پر، کسب حلال پر کتاب لکھی۔ آپ نے فرمایا کہ جب رزق حلال ہوگا تو پھر سارے کام ہوں گے، پھر عبادت میں بھی چاشنی ہوگی، پھر باقی کاموں میں بھی سکون ہوگا۔ تو بہرحال اگر شوہر حرام کام کرتا ہے، مثلاً سودی کام کرتا ہے، اس کی کمائی شراب کی ہے، جوا تاش کی ہے، اس طرح کے جو حرام کام ہیں ان سے وہ کمائی کرتا ہے، تو سب سے پہلے بیوی کا یہ فرض ہے کہ اس کو حرام جو ہے کمائی لانے سے منع کرے، حرام کمائی کرنے سے اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ من جد وجدہ، حضور نے فرمایا جو کسی کام میں کوشش کرے گا اس کو پا لے گا۔ اور اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو ہمارے راستے میں ہمارے کاموں کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم ضرور ایک نہیں کئی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے۔ تو اللہ کریم مہربان ہے، جب عورت کوشش کرے گی تو انشاءاللہ وہ ثمر آور ثابت ہوگی اور اس کا ضرور کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا۔ اب اگر کوشش کے باوجود بالفرض وہ باز نہیں آتا، وہ روکتی ہیں اور وہ باز نہیں آتا، تو اب عورت کوئی ذریعہ ایسا نکالے محنت کوشش کے ذریعے۔ ویسے تو عورت کے لیے بزنس کاروبار اس کو قیامت کی علامت قرار دیا گیا، لیکن ضرورت کے تحت ایک شرعی حد کے حدود کے دائرے میں رہ کر اگر عورت کوئی رزق حلال کا ذریعہ تلاش کرے تو بہت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ عورت رزق حلال کھائے گی تو اس کی اولاد، اس پر بھی اس کے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے۔ یہ کوشش کرے۔ اور جو اس کے چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے اس کا کھانا جائز ہے، لیکن جو بڑے ہیں وہ کوشش کریں کمائی کی، رزق حلال کی راہ جو ہے وہ تلاش کریں۔ بہر صورت اگر کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے رزق حلال کی تلاش کا، تو پھر الضرورات تبیح المحظورات کے ساتھ کہ جو کام منع اور حرام ہوتے ہیں جب ضرورت آ جائے تو حاجت کے وقت وہ کام جائز ہو جاتے ہیں، تو پھر اس عورت کے لیے اس کا کھانا اور استعمال کرنا جائز ہوگا۔ لیکن اس کا گناہ کس پر ہوگا؟ بیوی پر ہوگا، بچوں پر ہوگا، شوہر پر ہوگا؟ یقیناً اس کا گناہ شوہر پر ہوگا۔ دیکھیں علامہ ابن عابدین فتاوی شامی کی 6 جلد صفحہ 191 HM سعید کراچی کی چھپی ہوئی، اس کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ اشترى الزوج طعاما او کسوة من مال خبیث جاز للمرأة اکلہ ولبسها والاسم علی الزوج۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اگر شوہر کھانا یا لباس حرام مال سے خرید کر لائے تو عورت کے لیے اس کا کھانا اور پہننا جائز ہے، اور اس فعل کا گناہ شوہر کو ہوگا۔ ظاہر بات ہے، حرام تو حرام ہی ہے نا، گناہ شوہر پر ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ، بخاری کی روایت ہے، ایک بندہ دور دراز سے سفر کر کے ایک خاص جگہ پر جاتا ہے، وہاں دعا کرتا ہے یا رب یا رب یا رب ومطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام فانا یستجاب لہ۔ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کے بدن کے اوپر جو لباس ہے وہ حرام کا ہے،
جی اب دیکھیں وہ یا رب بھی کر رہا ہے، الفاظ بھی دعا کے اندر جو ہے وہ عاجزی والا استعمال کر رہا ہے، سفر بھی دور دراز کا طے کر کے گیا ہے۔ اب عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی دعا قبول ہونی چاہیے، لیکن چونکہ وہ رزق حرام کھاتا ہے، دعا کی شرائط میں سے ہے کہ رزق حلال کھائے۔ حضور نے حضرت سعد کو فرمایا تھا، انہوں نے عرض کیا اصل میں کوئی نسخہ بتائیں کہ مستجاب الدعوات بن جاؤ۔ آپ نے فرمایا رزق اپنا حلال کا کر لو، تم جو بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا دعا کی استجابت کے لیے رزق حلال شرط ہے، بلکہ حج بھی کرنے کے لیے اگر کوئی حرام کمائی کر کے جاتا ہے، اللہ کے حرم میں جا کر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جب وہ یہ تلبیہ پڑھتا ہے نا تو غیب سے آواز آتی ہے اللہم لا لبیک، تو کہتا ہے کہ میں لبیک میں حاضر ہوں، لیکن اللہ فرماتا ہے تو حاضر نہیں، کیونکہ تو حرام کھا کے آیا ہے، حرام کما کے آیا ہے۔ اللہ کریم جو ہے ان ماؤں بہنوں پر رحم فرمائے، خصوصی طور پر جن کے شوہر سودی کام کرتے ہیں، جن کے شوہر وہ کام ان کی کمائی کا ذریعہ جو ہے وہ حرام کام ہے، اللہ کریم ان کو حرام کاموں سے بچنے کی، دوسروں کو بچانے کی، اپنی اولاد کو رزق حلال کا لقمہ جو ہے کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رزق حلال کا جب لقمہ ہوگا نا اللہ کی راہ میں ذرا سا صدقہ بھی ہوگا، اللہ جو ہے وہ رحم فرما دے گا۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت جو ہے وہ دریا سمندر کے کنارے پر جا کے کپڑے دھو رہی ہے، تو کوئی مانگنے والا سوالی آیا، اس نے کچھ اس کو صدقہ کیا، نامعلوم روٹی دی یا کچھ درہم دینار دیے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد بھیڑیا آیا، اس کا چھوٹا بچہ کھیل رہا تھا، بھیڑیا نے منہ میں لیا اور جا کر جو ہے وہ لے گیا دور۔ پھر اللہ کریم نے رزق حلال کی برکت سے کیا کیا، اس کیا کہتے ہیں بھیڑیے کے منہ کی طرف فرشتے کو بھیجا، فرشتے نے وہ اس کا بیٹا بھیڑیے کے منہ سے نکالا اور پھر واپس آ کے عورت کو کہا یہ اس لقمے کی برکت ہے، وہ لقمہ جو تم نے اللہ کی راہ میں حلال خیرات کیا ہے اس کی برکت ہے کہ یہ لقمہ تمہارے پاس، یعنی یہ تمہاری حلال اولاد جو ہے آ گئی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو رزق حلال صدا کمانے کی اور اپنی اولاد کو رزق حلال کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔